اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمایا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، شریعت کے خلاف جانے والے تمام راستوں سے بالعموم اور بالخصوص جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ فرمایا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح شرم و حیا کے گلشن کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، مزید سے مزید یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ مزید سے مزید بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے دروازوں کو کھولتا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مکارم الاخلاق میں یہ روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ شرم و حیا اور امانت داری ہے۔ جو چیز سب سے پہلے اس امت سے اٹھائی جائے گی، شرم و حیا اگر اس معاشرے سے اٹھا لی جائے، اس کے بعد ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ گناہوں کے کتنے لا تعداد دروازے کھل جاتے ہیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، انسان کی نظروں سے، انسان کے جسم سے شرم و حیا نکل جاتی ہے، پھر وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے وہ شہوت سے بھرپور نظروں سے دیکھتا ہے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شرم و حیا جب انسان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو پھر انسان کس کھاتے کا ہے؟ موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر وہ حیا ہی باقی نہ رہے، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو جو مرضی کرتا، پھر جو مرضی کرتا رہے۔ جب تیرے اندر حیا ہی موجود نہیں ہے پھر جو مرضی کرتا رہے۔ یہ شرم و حیا ہی وہ ایسی دولت ہے جو انسان کے اندر فطرتی طور پر موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، سیدھے رستے پر پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی اصل میں بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ نہ تو یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، سیدھے راستے پر پیدا ہوا ہے۔ یہ شرم و حیا پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر میں شرم و حیا کے ماحول کو اپنا کر رکھیں، اولاد کو شرم و حیا کی تعلیم دیں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیں، ادب سکھائیں، ورنہ کتنی بے حیائی پھر بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کنواری عورت میں شرم و حیا موجود ہوتی ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ نبی علیہ السلام کی شرم و حیا تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کنواری عورتوں میں شرم و حیا موجود ہوتی ہے، ہمارے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات میں اس سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، وکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید الحیا، نبی علیہ السلام بہت زیادہ شرم و حیا فرمانے والے تھے۔ یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی شرم و حیا موجود ہونی چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی شانوں اور عظمتوں والے رسول، ان کے اندر کس قدر شرم و حیا موجود تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. جس طرح انہوں نے شرم و حیا کو اپنایا، جس طرح انہوں نے شرم و حیا کی تعلیم دی، آج ہمیں اس طرح کی شرم و حیا کی ضرورت ہے، اس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے معیار بنائیں، ہم اس پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بنائیں، ورنہ پھر بے حیائی، فحاشی اور یعنی بڑھتی جائے گی. یہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ ہوئے، اللہ سن لے، رسول سن لے، اولیاء سن لے، علماء کے بارے میں کہا گیا سن لے، تو اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان بچیوں کو اس طرح سریعان گھومنے پھرنے کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئیں، اب حج میں مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے چہرہ ڈھانپنا یہ منع ہے. عورت بھی چہرہ کھلا رکھے گی، کوئی بھی کپڑا اپنے چہرے کے ساتھ مس نہیں کرے گی، نقاب نہیں کرے گی، کوئی بھی کپڑا مطلب اس کے ساتھ چہرہ نہیں ڈھانپے گی. لیکن قربان جائیں ازواج مطہرات کے شرم و حیا پر. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اس طرح کپڑے اوپر ہوتے تھے، جب ہمارے ساتھ پاس سے کوئی غیر محرم شخص گزرتا تو ہم وہ کپڑا چہرے کے سامنے کر لیتی، چہرے کے ساتھ نہیں، چہرے کے سامنے کر لیتی، تاکہ ہمارے چہروں پر بھی غیر محرم مردوں کی نظر نہ پڑے. کیسا شرم و حیا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب مسلمان عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر کوئی چادر کر لیں. صحابہ اکرام، صحابیہ فرماتی ہیں، صحابیات فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات گھروں سے اس حالت میں نکلتی تھی کہ ان کے چہروں پر کالے رنگ کی ایک چادر ہوتی تھی. اگر کوئی غور سے دور سے دیکھتا تو ان کو ایسے لگتا جیسے ان کے سر کے اوپر کوے بیٹھے ہوئے، یعنی ساری اس طرح مکمل طور پہ ڈھانپا ہوتا تھا انہوں نے کہ چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا. جس طرح کوے کے اوپر وہ قدرتی طور پر کالا رنگ موجود ہے، اس کے اندر کا حصہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، کالا ہی رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو صحابیات فرماتی ہیں وہ صحابہ اکرام کی بیویاں وہ اس طرح چادر لے کر گھر سے نکلتی کہ چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم اور جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری تو شان ہی بڑی نرالی ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. کیا تقوی اور پرہیزگاری شرم و حیا کی تعلیم نہیں دیتے؟ ان کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. جو اسلام تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے وہ سڑکوں پر گھومنے کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے تو عورت کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر بھی اگر ضرورت پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، زبان کے اندر، لہجے کے اندر یہ لچک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے نا، جو منافق بندہ ہے، اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا نہ ہو جائے کہ مزید بات کروں. یہ مسلمان عورتوں کو شرم و حیا کا پیغام ہے کہ اسلام غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. جو اسلام اس طرح کو حکم دیتا ہے وہ غیر محرم اور بے ضمیر اینکروں کے ساتھ تصویریں بنانے کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ آج وہ انسانیت کے حقوق کے علم بردار ہو جاتے ہیں. یار وہ کون سے حقوق ہیں جو دین اسلام نے ہمیں فراہم نہیں کیے؟ یہ کیسا کامل دین ہے کہ جس کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمائے 6 پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ دین کامل کر دیے میں نے. اور آج کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق ہی نہیں ہے دین اسلام میں. یہ کیسی قرآن و سنت سے کھلی بغاوت ہے؟
نبی علیہ السلام اتنا زیادہ شرم و حیا فرمائی، ہمارے نوجوان کے اندر شرم و حیا ہی موجود نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات اور صحابیات وہ اس قدر پردے کا اہتمام فرمائیں کہ حج کی حالت میں چہرہ چھپانا ویسے ہی جائز نہیں ہے، وہ اس کے باوجود چہرے کے سامنے اس طرح چادر کر لیں دور کر کے کہ غیر محرم کو ہمارا چہرہ ہی نظر نہ آئے۔ تو وہ اسلام کہاں مارچ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ اسلام کہاں کھلم کھلا بغاوت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس لیے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ایمان کے 70 کے قریب شعبہ جات ہیں، شعبے، اور حیا یہ ایمان کا عظیم ترین شعبہ ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر شرم و حیا موجود نہیں ہے نا، وہ سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر جس بندے کی نظریں شرم و حیا سے جھکتی نہیں ہے نا، بے حیائی اور بد نظری کرنے کے لیے وہ بندہ نگاہیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے جہنم میں 4 طرح کے دوزخی ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو سمجھائے نا کہ آپ ادھر کیا کرنے گئے تھے، سنیں کہ آپ بھی اس طرح کی بے حیائی کے کاموں میں وہاں پر شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، میں بے حیائی کرنے تو نہیں گیا تھا، میں صرف تماشا دیکھنے گیا تھا، انجوائے کرنے گیا تھا، تفریح کرنے گیا تھا، ایویں ہی دیکھنے گیا تھا، ویسے ہی دیکھنے گیا تھا جی۔ جہنم میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، وہ ویل اور ثبور مانگتے ہوں گے، موت اور ہلاکت مانگتے ہوں گے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں موت دے دے، اتنا سخت عذاب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب وہ ویل اور ثبور مانگتے ہوں گے نا، اس وقت دوزخی یہ کہیں گے کہ یار یہ اللہ کی رحمت سے کون بدبخت اور محروم شخص ہے کہ اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوزخ میں ویسے عذاب سخت ہے۔ غور کریں، دوزخی اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے کہ جس کے عذاب کی وجہ سے ہمیں اپنے عذاب کے اندر شدت محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت کوئی کہنے والا کہے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں بے حیائی کے کاموں کو دیکھ کر لذت محسوس کرتا تھا۔ یہ جو تماشا دیکھنے جاتے ہیں نا، کسی کو سمجھائیں کہ ادھر کیا کرنے گئے تھے، ایویں ویسے ہی گیا تھا، دیکھنے گیا تھا بندے کتنے ہیں، ادھر ہو کیا رہا ہے۔ یہ بے حیائی کے کام کر رہا، ان کا سبب بننا اور وہاں پر تماشے دیکھنا جا کے، یہ سارے ایک ہی لسٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قیامت والے دن پھر آنکھیں کھل جائیں گی ایسے لوگوں کی جب ویل اور ثبور مانگتے ہوں گے۔ آج شرم و حیا کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ ہزاروں بڑھ کے لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے خود دیکھا لوگوں کو، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا تو لوگ جیب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 10 کی بجائے 50 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ یہ لوگوں کو خود دیکھا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں اپنے، وہاں پر انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ساری رات گانے باجے سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی، میں رات عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے فوری طور پر نیند آ جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غالباً ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں قرآن کی تلاوت کروں ساری رات تو مجھے فوری طور پر نیند آ جاتی ہے، اور اگر میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ فرمایا دنیا کے معاملات، دنیا کے جو کام ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہیں کہ کانٹوں کے اوپر انسان کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا جو اسلام ہے یہ پھول کی پتیوں کی طرح ہے، انسان کو آرام کی جگہ پر نیند آتی ہے۔ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو نیند کیوں آنا شروع ہو جاتی ہے؟ اسلام سکون دیتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر انسان کو سکون فراہم کرتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی۔ پھر وہاں سے شیطان بھی تو بہکانے والا ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں۔ دیکھیں ایک انسان ساری رات بد نظری کرتا ہے، رنگ ریلیاں مناتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اس کو نیند کہاں آتی ہے؟ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر کتنی شرابیں پی جاتی،
مرد و عورت کا کتنا اختلاط ہوتا ہے. 2000 سے پہلے پاکستان میں اس کا وجود نہیں تھا. ویلنٹائن ڈے کا 2004 سے پہلے پاکستان میں اس کا وجود نہیں تھا. یہ تو 1980 کے قریب باقی ممالک میں بیماری پھیلی ہے، مشرقی ممالک میں. اس کے بعد 2000 کے بعد پاکستان میں آئی ہے. انسان بندے ہیں ہمارے نوجوان نسل، وہ ان کاموں میں مصروف ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. شادیوں کے موقع پر ساری رات بد نظری کرتے ہیں، ناچ گانے ڈانس گانے باجے ہر طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے. انسان کو کہاں نیند آتی ہے؟ لیکن اس بندے کو رات ادھر بٹھا دے مصلے پہ کہ ساری رات قرآن پر، وہ آدھے گھنٹے کے بعد قرآن ادھر رکھ کے نیچے لیٹا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اس کو وقت کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ساری رات وہ غلط کام گناہ کے کام کرتا رہتا ہے. یہ آگے شب برات آ رہی ہے، مغفرت اور بخشش کی رات آ رہی ہے، گناہوں سے بچانے کے لیے ایک رات آ رہی ہے. اللہ کی رحمت بے انتہا ہو جاتی ہے اس رات میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ مساجد میں آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. ان لوگوں کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ والدین ان کو پیسے دے کے آتش بازی کے لیے خود مسجد میں آئے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے بچہ. اور کتابوں میں آتا ہے کہ اگر نابالغ بچہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اور اس کا سبب یہ ہو کہ والدین نے منع نہیں کیا، اس کا گناہ والدین کی گردن پر ضرور آتا ہے. کیونکہ نابالغ تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے. کئی احکامات کا، اکثر احکامات کا نابالغ کے اوپر احکام نہیں ہے. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تعلیم دینے کا حکم ہے. 10 سال کی عمر میں بچہ نہ پڑھے تو سزا دینے کا حکم ہے. حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز تو فرض ہی نہیں ہے فرض. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شروع سے تربیت کی جائے. جب بچہ جوانی کی عمر تک پہنچے تو اس کی اسلام کی تعلیمات کے مطابق طبیعت ڈھل چکی ہو. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ چھوٹا درخت ہے نا، چھوٹا سا، اس کو ایک بچہ بھی جڑ سے اکھیڑ سکتا ہے. اور اگر وہی درخت بڑا ہو جائے، شیخ سعدی نے لکھا ہے اگر آپ ہاتھیوں کی طاقت کے ساتھ بھی اس کی پوری جڑوں کو اکھیڑنا چاہیں تو آپ اکھیڑ نہیں سکتے. اس کو اوپر سے کاٹ سکتے ہیں، کس قدر اس کو اکھیڑ لیں گے، اس کی جڑیں تو پھر بھی زمین میں موجود رہ جائیں گی. جتنا مرضی آپ مشینری لگا لیں، اس کی کوئی نہ کوئی جڑ وہ زمین میں ضرور موجود رہ جائے گی. یہی مسئلہ ہے. چھوٹے بچے کو جس رستے کی طرف ڈھالنا چاہیے آپ ڈھال سکتے ہیں، وہ اپنی جڑوں سمیت اس رستے کی طرف مڑ جائے گا. اگر آپ برائی کے راستے سے اکھیڑنا چاہیں تو بچہ جڑوں سمیت اکھڑ جائے گا. لیکن اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب آپ کہیں کہ اب اس کو شرم و حیا کی تعلیم دے دے، تو اب قصہ ختم ہو چکا ہے. وہ تو اپنی جڑیں مضبوط کر چکے اب غلط معاملات میں. دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، قرآن و سنت کے احکامات کی طرف آ جائیں، شرم و حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. ورنہ یہ شرم و حیا جس طرح کہ ہم شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی، یہ وہ پہلی چیز ہے جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.